بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، عام طور پر اکیلے رہنے والے لوگ اکثر بلی کو اپنا ساتھی بناتے ہیں کیونکہ یہ پالتو جانور انسان کے ساتھ بہت جلد گل مل جاتا ہے اور انسان کا وقت ہنسی خوشی پاس کروا دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اسی جانور کے بارے میں ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اسپیروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا سلسلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، اینڈری اپنے والدین اور پالتو بلی کے ساتھ نیوڈیسکا یوکرین میں رہتا تھا۔ اس بلی کا نام واسکا تھا۔ ایک دن اس کی ماں اور باپ نے یورپ کے دوسرے ملک میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہونے کا پروگرام بنایا۔ جبکہ اینڈری کو اپنے ملک سے پیار تھا، اس نے دوسرے ملک میں جانے سے منع کر دیا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ سمندروں کی سیر کرے، اس لیے اینڈری نے نیول کالج میں شمولیت اختیار کر لی۔ جب اس کے والدین چلے گئے تو اینڈری کے پاس ایک پالتو بلی ہی بچی۔ اس لیے اینڈری بلی کے ساتھ کھانا کھاتا، ٹی وی دیکھتا اور باہر سیر کے لیے بھی جاتا۔ نیوڈیسکا کی اس گلی میں اینڈری کی پالتو بلی کو ہر شخص جانتا تھا، خاص طور پر گلی میں صفائی کرنے والا شخص پیٹر بلی کو سب سے زیادہ پسند کرتا۔ وہ بلی کو کھانا لا کر دیتا۔ اینڈری نے کامیابی سے نیول کالج سے گریجویشن کی تو پہلی بار جہاز میں ایک سیلر کے طور پر سمندر میں گیا۔ بلی گھر میں اکیلی تھی، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی شخص نہ تھا۔ اس طرح اینڈری نے بلی کو جہاز پر لے جانے کا پروگرام بنایا۔ اس نئے دوست کو جو ہی جہاز پر لایا گیا تو بہت جلد ہر کوئی واسکا کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ جہاز بلی کے لیے ایک عجیب و غریب رہائش محسوس ہونے لگی۔ اس نے جہاز کے ہر حصے کی کھوج کی۔ واسکا جہاز کے سارے فلور پر پھرتی اور جہاز کے ڈیک پر ایک باؤس کی طرح چلتی تھی۔ جو ہی جہاز گہرے سمندر کی طرف رواں دواں ہوا تو یہ بلی ڈر کر اینڈری کے گلے لگ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ واسکا سمندری سفر کی عادی ہو گئی، اس کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جو ہی جہاز بندرگاہ پر لنگر اندوز ہوتا تو واسکا ساحل پر جاتی، نئے لوگوں اور خوبصورت جگہوں کو دیکھتی، وہ دوسری بلیوں سے بھی ملتی۔ لیکن جب جہاز بندرگاہ سے واپس سمندر کی طرف جانے لگتا تو یہ بلی تیزی سے بھاگ کر واپس جہاز پر آ جاتی۔ مگر ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جہاز ممبئی کی بندرگاہ پر لنگر اندوز ہوا تو حسب معمول واسکا ساحل پر گئی، مگر جب جہاز نے واپس سمندر کی طرف چلنا شروع کیا تو واسکا واپس نہ آئی۔ ڈیک پر کھڑا عملہ اس کا انتظار کرتا رہا مگر یہ بلی نہ مڑی۔ اینڈری اپنے گھر پہنچا تو اس نے فوراً ممبئی کے لیے سفر باندھا۔ اس نے وہ تمام دولت ٹکٹ کے لیے خرچ کر دی جو کمائی تھی۔ ممبئی میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے بندرگاہ تلاش کی، وہ لوگوں کو واسکا کی فوٹو دکھاتا مگر سب کچھ بے سود رہا۔ ایک ماہ تک تلاش کرنے کے بعد جب اینڈری کو واسکا نہ ملی تو وہ واپس گھر آ گیا۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اینڈری واسکا کو بھول چکا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں مصروف رہتا اور کبھی کبھار گھر آتا۔ وہ ایک دفعہ گھر آیا تو صفائی کرنے والا شخص پیٹر اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اینڈری کو کہا کہ کوئی خاص مہمان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جو ہی اینڈری گھر کے دروازے کی طرف مڑا تو اس کے سامنے کمزور گرد سے ہٹکی ہوئی بلی تھی جو کہ بھاگ کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اینڈری واسکا کی یہ حالت دیکھ کر حیران تھا، وہ پہچان نہیں پا رہا تھا کیونکہ یہ بلی 4350 میل کا سفر طے کر گھر پہنچی تھی۔ لیکن دوستو، یہ معلوم نہ سکا کہ یہ بلی ممبئی سے یوکرین کس چیز کے ذریعے سفر کر کے آئی، اس نے کون سا راستہ استعمال کیا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ جلد ہی اینڈری نے شادی کر لی، اب اس کی بیوی نے بلی کے ساتھ مل کر زندگی کو مزید حسین بنا دیا۔ تو دوستو، ایک بے زباں اپنے مالک کے لیے کئی سو میل سفر طے کر کے واپس آیا، مگر ہم انسان اپنوں کو چند دنوں میں ہی بلا دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپیروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔